فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آئینہ نفس، ریڈنگ کا پارٹ نمبر 9، صفحہ ہے 127، ہیڈنگ ہے حقیقی اور ظاہری حلال و حرام۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن ایک درویش جو محنت و مشقت سے دبلے ہو رہے تھے اور بقول خود حقیقی حلال کھانے کی وجہ سے روحانی صلاحیتوں سے مالا مال تھے، مجھے کہنے لگے کیا دنیا میں میری یہ ذمہ داری نہیں کہ کوشش کروں تاکہ واقعی حرام سے بچ سکوں؟ اس سوال سے میری نظر میں ان کی قدر کافی کم ہو گئی، گرچہ اکثر حضرات کی نظر میں وہ بہت قابل احترام بزرگ تھے۔ چنانچہ میں نے خلاف معمول ان سے مؤدبانہ گفتگو نہ کی بلکہ ہلکا سا مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیا، یہ حرام حقیقی اور ظاہری کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ نے جس چیز کو حرام فرما دیا وہ ظاہری اور حقیقی حرام ہے، اور جس چیز کو حلال فرما دیا وہ ظاہری اور حقیقی حلال ہے۔ درویش صاحب چونکہ ایسے ماحول کی تربیت یافتہ تھے جو بقول بعض مخالفین کے ان کو اندھا مقلد بنا چکا تھا، چنانچہ وہ طنزاً مسکرائے اور کہنے لگے، آپ کا کیا خیال ہے اگر ایک مسلمان قصاب مجھے مردہ بکرے کا گوشت حلال بنا کر دیتا ہے اور دوسرا حقیقی ذبح شدہ گوشت دیتا ہے، ان دونوں کی تاثیر اور روحانیت انسان پر یکساں ہوں گے؟ کیونکہ پہلی صورت میں گرچہ میرے لیے حلال تو ہے مگر در حقیقت وہ مردار ہے، جبکہ دوسری صورت میں ظاہری اور حقیقی ہر دو صورتوں میں گوشت حلال ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ حقیقی حلال گوشت کا حکم آپ کس کی طرف سے لے کر آئے؟ اللہ سبحانہ ہی سب احکامات صادر کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے نمائندگان کے ذریعے یہ فرمایا کہ دنیا میں سب چیزیں حلال ہیں جب تک کہ ان کی ہر حرمت کے احکامات صادر نہ کر دیے جائیں۔ مطلب یہ کہ جب آپ کو کسی چیز کی حرمت کا پتہ چل جائے بس وہ حرام ہے، باقی سب چیزیں حلال ہیں اور آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی حرام چیزیں اپنا اثر بھی نہیں رکھتی؟ میں نے عرض کیا، اول تو یہ کہ مجھے آپ کی حقیقی حرام اور حلال کی رٹ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خیر، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پانی سمجھ کے شراب پی جائیں تو کیا آپ نے فعل حرام کیا؟ نہیں، آج تک کسی مجتہد نے یہ فتویٰ نہیں دیا۔ انہوں نے جھٹ کہا، تو کیا میں مست بھی نہیں ہوں گا؟ میں نے عرض کیا، میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ شراب کے طبعی اثرات سے آپ محفوظ ہو گئے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک نیک آدمی غلط فہمی میں شراب پی لے اور رات بھر بے ہوش اور مست بھی رہے تو اس کی عند اللہ سبحانہ قدر و منزلت میں رائی کے دانے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اس غلط فہمی کی وجہ سے اس کو راندہ درگاہ کر دیا جائے تو یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا جو اللہ سبحانہ کے ہاں محال ہے۔ مزید وضاحت کے لیے عرض کر دوں کہ خود اللہ سبحانہ کا حکم ہے کہ جو چیزیں تمہاری معلومات کے مطابق حلال ہیں کھاؤ پیو۔ اگر کوئی چیز حقیقت میں حرام تھی مگر آپ نے لا علمی میں کھا لی تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر سزا کیسی اور راندہ درگاہ کرنا کیسا؟ البتہ طبعی اثرات تو وہ جسمانی سطح تک بے شک ہوں گے مگر ان کا روح اور روحانیت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور جو شخص ایسا نہ سمجھے وہ کفر و شرک کا مرتکب کیسے ہوا؟ وہ ایسے کہ اللہ سبحانہ کا حکم یہ ہے کہ میں جس چیز کی حرمت ہی نہیں جانتا وہ کھا پی سکتا ہوں۔ اگر غلطی سے میں کوئی حرام چیز کھا گیا تو اس سے میری روحانی کیفیت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ میری تنزلی کا کوئی ارادہ نہیں فرمائے گا۔ اگر کوئی ایسا سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حقیقی حرام چیز کے کھانے سے مجھے راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ نے تو کیا نہیں تو گویا
کہ میں کسی غیر اللہ طاقت کا قائل ہو رہا ہوں جو مجھے قربت الہی سے دور کر رہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ کے مقابلے میں وہ طاقت مجھے اللہ سبحانہ سے دور کر رہی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ ایسا نہیں چاہتا۔ یہی تو شرک ہے، یعنی اللہ سبحانہ کے مقابلے میں کسی اور طاقت کا قائل ہونا۔ بس ثابت ہوا کہ مجبوری، زبردستی، تقیتاً، غلط فہمی یا بھولے سے اگر کوئی چیز انسان کے معدے میں چلی جائے تو اس کا روحانی طور پر کوئی منفی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی بہترین مثال یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے 10 ائمہ معصومین علیہم السلام جو زہر خورانی سے شہید کیے گئے، ان کو معلوم تھا کہ یہ کھجور یا انگور یا پانی زہریلا ہے، مگر انہوں نے مجبوراً اور دشمنوں کی زبردستی کے تحت کھایا یا پیا۔ اس کا جسمانی اثر بھی ہوا، یعنی ان کی شہادت واقع ہو گئی، مگر نہ صرف یہ کہ ان کی روحانی منازل میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی بلکہ مزید قربت الہی میسر ہوئی۔ پس مندرجہ بالا بحث کے مطابق انسان کو ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی سوچ اور کردار اپنانا چاہیے، کیونکہ ان کا کردار، افعال، حتیٰ کہ خاموشی ہی در حقیقت حقیقی اسلام اور صراط مستقیم ہے۔ سیر و سلوک اللہ کا صحیح معیار اور میزان ہے، اور ان کی سیرت طیبہ کے خلاف ایک قدم بھی انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ کے احکامات کے خلاف ان کے مقدس دلوں میں کبھی کوئی معمولی سا وسوسہ بھی راستہ نہیں بنا سکتا، العیاذ باللہ۔ بلکہ انہوں نے فرما رکھا ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ کی خوشنودی اس میں ہے کہ اس کے اٹل اور دو ٹوک احکامات کی ٹھیک ٹھاک اطاعت کی جائے، اسی طرح اس کی خوشنودی اس میں بھی ہے کہ جن امور میں اس نے انسان کو مختار بنایا ہے، انسان اس میں اپنے اختیار کو استعمال بھی کرے۔ اس سلسلے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک قصاب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، آقا، میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو وہاں سے ایک کتا نکل رہا تھا جس کے منہ پر دہی لگا ہوا تھا۔ میں جلدی اندر گیا اور دہی کے برتن کو غور سے دیکھا تو اس پر ایسے نشانات تھے گویا کسی نے دہی کھایا ہو۔ اب اس دہی کو پاک سمجھا جائے یا نجس؟ آپ نے فرمایا، تم یہ سمجھو کہ انشاءاللہ کتے نے دہی کہیں اور سے کھایا ہے اور اس برتن کے دہی پر کسی اور نے ہاتھ صاف کیا ہے۔ یہ بات قصاب کے دل کو نہ لگی، چنانچہ اس نے دہی نہ کھایا بلکہ باہر پھینک دیا۔ یوں وہ اسراف کا مرتکب ہوا۔ اتفاق سے ایک دن اسی قصاب نے بکرا ذبح کیا اور ابھی جبکہ اس کے ہاتھ خون آلود تھے، اسے پیشاب لگا اور وہ باہر ایک طرف پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ معاً اس نے دیکھا کہ قریب ہی ایک انسانی لاش پڑی ہے جس کو ابھی ابھی کسی نے قتل کیا ہوا ہے۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اگر کوئی یہاں آ گیا تو یقیناً مجھے ہی قاتل سمجھے گا، کیونکہ میرے ہاتھ میں چھری ہے اور ہاتھ بھی خون آلود ہے۔ وہ جلدی جلدی باہر نکلا، مگر باہر حکومت کے آدمی مل گئے جو قاتل کو ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور امیر المومنین کی خدمت میں لے آئے۔ جب آپ علیہ السلام کی چشم مبارک اس پہ پڑی، آپ نے فرمایا، اب بتا، دہی اور کتے والا ہمارا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں؟ اس نے عرض کیا، میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، آپ کی ہدایت کے مطابق عمل نہ کر کے اسراف کیا، بہت بڑی غلطی کی۔ اس واقعے سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ جب تک ہمیں کسی چیز کی نجاست کا یقین نہ ہو، ہم اسے استعمال میں نہیں لا سکتے، اور بلا یقین کسی چیز کو نجس یا حرام نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پرہیزگاری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم حرام سے بچیں اور ہر چیز کو استعمال سے پہلے پرکھ تول کر لیں، مگر ہمارا ایسا کرنا کسی مسلمان بھائی کی توہین یا اہانت کا سبب نہ بنے اور نہ ہی اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو۔ اگر ایسا ہو تو یہ بجائے خود ایک فعل حرام ہوگا۔ اس سلسلے میں خدا رسیدہ بزرگ کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ ایک سود خور شخص نے مجھے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ میں نے اجتناب کیا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں سمجھ گیا آپ میرے ہاں کیوں تشریف نہیں لاتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا، یہی کہ آپ کا خیال ہوگا کہ میں سود کے مال سے آپ کو کھانا پیش کروں گا، مگر ایسا بالکل نہیں، کیونکہ میں نے عہد کیا ہوا تھا کہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ تمام مہمانوں کے لیے والد محترم کی طرف سے ترکہ ملنے والی رقم سے کھانا تیار کروں گا۔
میں نے بہانہ بنایا کہ یہ بات نہیں، بلکہ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں لوگ سود خوری کو اچھا نہ سمجھنے لگیں کہ میں بھی ایک سود خور کے گھر آنے جانے لگا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جناب، بلکہ میرا پکا ارادہ تھا کہ جب آپ اور دیگر مہمان آ جائیں تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر سود خوری سے توبہ کروں گا اور جن جن سے سود کی رقم لے چکا ہوں ان کو لوٹا دوں گا۔ میں نے کہا اگرچہ یہ بات ہے تو پھر مجھ پر واجب ہے کہ میں تیرے ہاں جاؤں۔ چنانچہ میں گیا، دیکھا بڑی پرتکلف اور پرہجوم دعوت ہے۔ دسترخوان پر بیٹھے تمام حضرات کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، حضرات، عوام میں میری شہرت ایک سود خور کی سی ہے، مگر میں نے کھانا حلال مال سے تیار کرایا ہے۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ سود کھانا گویا اللہ سبحانہ کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے۔ چنانچہ میں آپ سب کے سامنے اس قبیح فعل سے توبہ کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ میرے حق میں دعا کریں تاکہ اللہ سبحانہ میری توبہ قبول فرمائے۔ اس کے بعد واقعی اس نے توبہ پر استقامت اختیار کی۔ چنانچہ ہمیں صرف بدگمانی کی بنا پر لوگوں کے ہاں آمد و رفت ترک نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے افراد سے میل جول بڑھانا چاہیے تاکہ وہ راہ راست کی طرف مائل ہوں۔ اگلی ہیڈنگ ہے غصہ۔ انہوں نے فرمایا، ایک رات میں نے خواب دیکھا میں ایک گھوڑے پر سوار جا رہا ہوں۔ اچانک گھوڑے نے غیر معمولی حرکت کی اور مجھے زمین پر گرا دیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں اٹھا اور ہاتھ میں جو ہتھیار تھا اسے دے مارا۔ چنانچہ گھوڑا زخمی ہو گیا۔ گھوڑا گویا ہوا، جناب، میں نے جان بوجھ کر آپ کو نہیں گرایا، بلکہ راہ چلتے اچانک میرے پاؤں کے درمیان ایک اژدہا آ گیا تھا اور میں ڈر گیا تھا، جس سے جھٹکا لگا اور آپ گر گئے۔ آپ نے مجھے کس جرم کی پاداش میں زخمی کیا؟ آپ نے اس چھوٹی سی بات پر اتنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ یہ فعل بجائے خود جانوروں کا سا ہے۔ اس طرح آپ میں اور مجھ میں کیا فرق رہ گیا؟ میری آنکھ کھل گئی۔ نماز تہجد کا وقت تھا، یعنی اذان فجر میں کوئی 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ میں جلدی اٹھا اور مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تمام نماز میں علی الخصوص سجدے میں، دعائے قنوت میں، خاص طور پہ نماز وطر کے قنوت میں اللہ سبحانہ سے یہی دعا کی کہ اس حیوانی صفت کو مجھ سے دور رکھے، کیونکہ مذکورہ بالا خواب کے ذریعے میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ روح کی ترقی میں حائل پردوں میں کا ایک دبیس پردہ غصہ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ناممکن ہے کہ میں علم و حکمت سے کچھ حاصل کر سکوں، کیونکہ امیر المومنین کے اقوال مبارک میں ہے، یعنی وہ عقل جس پر غیظ و غضب اور حرص و لالچ کے دبیس پردے پڑے ہوئے ہوں، وہ علم و حکمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے بعد چونکہ میں نے بڑی گڑ گڑا کر دعائیں مانگی اور بقیت اللہ العظمیٰ حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی سفارش کی، التجائیں کیں، اللہ سبحانہ نے بڑا کرم فرمایا، مجھ پر خاص نظر عنایت کی اور اپنے رحم و لطف کا خاص مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے یہ حیوانی صفت کو دور فرما دیا۔ اس کے بعد میں اس ٹوہ میں رہا کہ کیا مجھے اس بری صفت سے 100% نجات مل گئی ہے یا نہیں، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنا امتحان کیسے کروں۔ ایک دن میں دور دراز کا سفر کر کے لوٹا۔ میری غیر حاضری میں گھر میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ میں سخت پریشان ہو گیا۔ میں سخت تھکا ہوا تھا۔ میں لیٹ گیا کہ گھڑی 2 گھڑی آرام کر لوں، مگر 1.5-2 گھنٹے تک میں کروٹیں بدلتا رہا اور نیند نہ آئی۔ میرا رواں ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے کئی بار آنکھیں بند کیں اور زبردستی نیند لانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ آخر مجھے نیند آ ہی گئی، مگر شاید چند منٹ ہی سویا ہوں گا کہ دروازے کی گھنٹی نے مجھے پھر جگا دیا۔ میرا بدن کپکپا رہا تھا، مگر میں غصے میں نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ ایک بے وقوف سا نوجوان باہر کھڑا کسی کا پتہ دریافت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے معذرت کی۔ اس نے تکرار شروع کر دی۔ ایک اور صاحب جو غالباً اس بے وقوف لڑکے کی گھنٹی پر باہر آئے تھے اور میری حالت سے آگاہ تھے، مسکرا رہے تھے۔ خیر، میں نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ بیڈ پر آ گیا۔ بے چینی سے میرا برا حال تھا۔ بہرحال بمشکل تمام پھر ایک مرتبہ سونے میں کامیاب ہو گیا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی نے دوبارہ جگا دیا۔ ریسیور اٹھایا۔ ایک قریبی دوست کا ٹیلی فون تھا جو میرے پاس آنا چاہتے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ کچھ باتیں کرنی ہیں جو ٹیلی فون پر نہیں کی جا سکتی۔ مجھے مجبوراً انہیں بلانا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب میں سو نہیں سکتا تھا، جبکہ وہ صاحب واقعی چند منٹوں میں میرے کمرے میں موجود تھے۔
وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں شخص نے مجھ سے اپنی بیٹی بیانا چاہتا ہے، آپ اسے ٹیلی فون کر دیجئے یا ابھی خط لکھ دیجئے، اگر وہ اپنی بیٹی مجھ سے بیاہ دیں گے تو میں ان کو نان و نفقہ نہیں دوں گا، اسے اپنے اخراجات خود برداشت کرنے ہوں گے۔ اب میں نے اپنی حالت پر غور کیا کہ اگر میں اپنی پہلی حالت پر ہوتا تو مجھے غصے سے لال پیلا ہو جانا چاہیے تھا، مگر میں بالکل بھی غصے میں نہیں تھا، اور میں نے دیکھا کہ مجھے اپنے اعصاب پر پورا قابو حاصل ہے۔ میں نے اس شخص کو بڑے آرام سے سمجھایا کہ تمہاری یہ شرط غیر شرعی ہے۔ چنانچہ میں سمجھ گیا کہ اللہ سبحانہ نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے میری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیا ہے اور غیظ و غضب کا حجاب مجھ سے پوری طرح دور کر دیا ہے۔ ضمنی طور پر یہ بتاتا چلوں کہ جن احادیث اور روایات مقدسہ نے میرے اندر انقلابی تبدیلی پیدا کی ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام برائیوں کی جڑ غیظ و غضب ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 73 کا صفحہ نمبر 263۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ حلیم الطبع کون ہے؟ فرمایا، جو کبھی غصے میں نہ آئے۔ اعمال الصدوق صفحہ 237۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص غصے پر قابو رکھے اللہ سبحانہ اس کے عیوب کی ستر پوشی فرماتا ہے۔ ثواب الاعمال صفحہ 120۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ انسان کو اس طرح تباہ کرتا ہے کہ جس طرح سرکہ شہد کو۔ بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 265۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے آنے والا ایک پتھر ہے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 265۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ سبحانہ کے غضب سے کون سی چیز بچاتی ہے؟ آپ نے فرمایا، غصے میں نہ آیا کرو۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 267۔ ابو الدرداء نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا عمل فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا، غصے میں نہ آیا کرو۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 267۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے غصے پر قابو نہ پا سکے اپنی عقل کو قابو میں نہیں لا سکتا۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 267۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں کو اپنے غصے سے محفوظ رکھا، روز قیامت اللہ سبحانہ اسے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 287۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ، اور ہم پیج نمبر 136 پہ پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں عام شہرت تھی کہ وہ بڑا زبان دراز اور لڑاکا ہے، حتیٰ کہ خود اس کی والدہ کہا کرتی تھیں کہ جس دن غلام عباس کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی کو نہ مارے اور کسی سے مار نہ کھائے، وہ خوش گھر نہیں آتا۔ غرض یہ کہ سبھی اس کی برائی کرتے تھے اور تھکتے نہیں تھے۔ ایک دن اس کی ملاقات مجھ سے ہو گئی، ظاہراً وہ مجھے پہچانتا تھا۔ اچانک وہ میرے قریب آیا اور نہایت درد مندانہ انداز میں مجھے سلام کیا، گویا کہ دوسروں کا ستایا ہوا مجھ سے پناہ کا طالب ہو۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی سی پیدا ہو گئی۔ میں نے بڑی محبت سے کہا، غلام عباس، کبھی ہمارے ہاں بھی تو آؤ، تم دور دور کیوں رہتے ہو؟ اس نے بڑی عاجزی سے کہا، جناب میں فاسق و فاجر ٹھہرا، بھلا میں متقی و پرہیزگار حضرات کے گھر کیسے آ سکتا ہوں؟ میں نے ایک بار پھر نہایت ہمدردی سے کہا، غلام عباس، تم اس طرح کیوں سوچتے ہو؟ آؤ ابھی میرے ساتھ گھر چلو، تھوڑی دیر گپ شپ کرتے ہیں۔ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں جناب، بڑی مہربانی، میرے حال پر رحم فرمائیے۔ میں اس قابل نہیں کہ آپ مجھ پر اتنی شفقت فرمائیں۔ کیا آپ نے لوگوں سے نہیں سنا کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں؟ میں نے ایک بار پھر بڑی محبت اور شفقت سے کہا، بھائی تم خواہ مخواہ تکلف کر رہے ہو، اس قدر کثر نفسی کر رہے ہو، میں تو اس محلے میں سب سے زیادہ تم ہی کو چاہتا ہوں۔ جب اس نے میری زبان سے یہ جملہ سنا تو واقعی اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ لوگ میری زبان اور ہاتھوں سے سخت نالاں ہیں۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ میں ایک جھگڑالو آدمی ہوں۔
اور چاقو زنی کے کئی جرم میں کئی بار جیل بھی کاٹ چکا ہوں۔ شاید آپ کے علم میں نہیں کہ میں گالیاں بکنے والا اور بہت برا آدمی ہوں۔ آپ کیوں کر میرا احترام کر رہے ہیں؟ میں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، دراصل اس سب کچھ کے باوجود تم میں کئی خوبیاں بھی تو ہیں جس کی وجہ سے میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا اور بڑی بےتابی سے ذرا قریب آیا اور پوچھنے لگا، مجھ میں خوبیاں؟ میں تو ان خوبیوں سے خود بھی واقف نہیں۔ میں نے کہا، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تم اچھا اور نیک ہونے کے باوجود فخر و تکبر میں مبتلا نہیں ہو، بلکہ اپنے آپ کو ایک خطا کار انسان سمجھتے ہو اور منکسر ہو۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ تم دلیر ہو اور باغیرت ہو۔ میں نے اس طرح کی چند باتیں اس سے کیں جو جھوٹ بھی نہیں تھیں، اور اس کے دل میں میرا احترام بھی پیدا ہو رہا تھا۔ وہ بڑا خوش ہو رہا تھا، اور چونکہ ہم باتیں کرتے ہوئے گھر کی طرف چلے بھی آ رہے تھے، جب میرا گھر بالکل قریب آ گیا اصرار کیا کہ اس کو گھر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ تھوڑی بہت اس کی تواضع کی، پھر بڑی محبت سے اس سے میں نے کہا، اب تم میرے دوست بن گئے ہو تو بس اب ان تمام باتوں کو چھوڑ دو جن کو تم خود بھی برا سمجھتے ہو۔ وہ اندر سے ہل کر رہ گیا تھا۔ گلوگیر آواز میں بولا کہ جناب، میں نے تو خود بھی کئی بار ان باتوں کو ترک کرنے کی کوشش کی ہے مگر ناکام رہا۔ مجھے کچھ عادت سی ہو گئی کہ جب کبھی میری مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے مجھے اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا۔ میں نے کئی بار بڑا پکا ارادہ کیا کہ لڑائی جھگڑا نہ کروں مگر میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے اسے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اے دوست، میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا، یہ تمام ناپسندیدہ باتیں خود بخود چھوٹ جائیں گی۔ مجھے بخوبی معلوم ہے کہ تم ایک پختہ ارادے کے آدمی ہو اور جس بات کا تہیہ کر لو اس کو پورا کر کے دم لیتے ہو۔ تم سے میری صرف ایک ہی درخواست ہے کہ میں تمہیں کچھ کہوں بس اس پر عمل کرنا۔ اس نے نہایت خود اعتمادی سے کہا، کیوں نہیں، تو آپ کے کہنے پر میں جان کی بازی بھی لگانے کو تیار ہوں۔ میں نے اسے مندرجہ ذیل طریقہ بتایا۔ غلام عباس، جب تمہیں کسی پر غصہ آئے اور لڑنے لگو تو اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو، اور اگر بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جایا کرو، بس پھر جتنا چاہے لڑا کرو۔ اس نے مان لیا۔ غلام عباس، گالی گلوچ ترک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی تم کسی کو گالی دینا چاہو تو پہلے درود شریف پڑھ لیا کرو، پھر جتنی مرضی ہو گالیاں دے دیا کرو۔ اس نے اس بات کو بھی مان لیا۔ غلام عباس، لوگوں سے عداوت ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم کسی سے بدگمانی پیدا ہو تو یہ سمجھا کرو یہ لوگ تو تیرے خدا کے مخلوق ہیں، تجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایسا نہ کرنے کا بھی وعدہ، اس نے ایسا کرنے کا بھی وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد غلام عباس چلا گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میری بتائی ہوئی باتوں پر یقیناً عمل کرے گا کیونکہ وہ ایک پختہ ارادے کا آدمی تھا اور مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہوا تھا۔ اس بات کو شاید 3 دن گزرے ہوں گے۔ وہ دوبارہ آیا اور کہنے لگا، جناب، جیسا آپ نے فرمایا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں کسی ایک کو گالی بھی نہ دے سکا اور نہ کسی ایک سے جھگڑا کر سکا۔ چنانچہ میرے ہاتھ میں کھجلی اور میری زبان میں لکنت ہونے لگی۔ میں آپ سے کیا ہوا وعدہ واپس لیتا ہوں۔ میں نے بڑی محبت سے اس کے کندھے دباتے ہوئے کہا، دیکھو، یہاں بیٹھ جاؤ اور جتنی چاہو مجھے گالیاں دے لو اور مجھے مار کر اپنے ہاتھ اور زبان کا نشہ پورا کر لو، مگر باہر کسی کے ساتھ ایسا مت کرنا۔ تم ایک پختہ ارادے کے آدمی ہو، اپنی مردانگی کو داؤ پر مت لگاؤ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میری زبان گنگ ہو جائے گی اور میرے ہاتھ شل ہو جائیں گے اگر میں آپ سے کوئی بدتمیزی کروں۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ کئی دن گزر جانے کے بعد ایک دفعہ پھر وہ آیا اور بڑی حیرت سے کہنے لگا، جناب عالی، میری حالت بڑی مضحکہ خیز ہو گئی ہے۔ میرے ساتھی آتے ہی مجھ سے چھیڑ خوانی کرتے ہیں۔ جب مجھے غصہ آتا ہے تو ایک لحظہ کے لیے میں بیٹھ جاتا ہوں، وہ سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں، مجھے بھی اپنی حالت پر ہنسی آ جاتی ہے اور غصہ آ جاتا رہتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ میں ایک صاحب کو گالی دینے لگا، وعدے کے مطابق پہلے سلوات پڑھی، اس کے بعد سوچا سلوات کے بعد گالی، بڑی بے جوڑ سی بات ہے، علالخصوص جبکہ میرے مخاطب ایک سید صاحب تھے۔ آپ نے بتایا تھا کہ ایک لہجہ سے آل محمد علیہ السلام میں سادات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی حماقت ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کریں اور گالی بھی دیں۔ جناب والا، بڑی مشکل سے 2-4 ہوں، البتہ ان چند دنوں میں گالیاں بکنے کی عادت تقریباً 50% ختم ہو گئی۔ میں نے اس کو ایک اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں بتاؤں ان چند دنوں میں تم نے کس قدر بری عادت سے نجات حاصل کر لی۔ میں نہیں کہتا کہ ہم سب کے خالق اور مالک کا یہی حکم ہے،
میں نہیں کہتا بلکہ ہم سب کے خالق و مالک کا یہی حکم ہے۔ اسی طرح ہم سب کے آقا اور مولا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کا بھی یہی حکم ہے۔ اس کے بعد میں نے مندرجہ ذیل چند آیات اور روایات کا حوالہ اس کو پیش کیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 ترجمہ: ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے باز رہو کہ لڑائی جھگڑے سے تمہاری شدید سبکی ہوتی ہے اور تم ذلیل و رسوا ہوتے ہو۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، یعنی مومنین کے بارے میں ہمارے دلوں میں کبھی مومنین کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ اور عداوت پیدا نہ ہونے دے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10۔ اسی طرح سے روایات میں آیا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ مسلمانوں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ لڑائی جھگڑا نادانی ہے اور انسان کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ جبرائیل امین نے باہمی لڑائی جھگڑے کے وہی نقصانات بتائے جو شراب خوری اور بت پرستی کے ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ ہے 210۔ جب غلام عباس نے ان آیات اور روایات کو سنا تو وہ زار و قطار رونے لگا۔ تھوڑی دیر تک ایک خاص کیفیت اس پر طاری رہی۔ اس کے بعد وہ سنبھلا، آنکھیں صاف کیں، میری طرف بڑی پر اعتمادی سے دیکھ کر کہنے لگا، جناب والا، اب میں بری طرف ہرگز نہ جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس کی بات نہ صرف یہ کہ اس نے لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ سے مکمل اجتناب کیا بلکہ تزکیہ نفس کے دیگر مراحل بھی طے کرنے لگا۔ چنانچہ آج وہ اللہ سبحانہ کے نیک بندوں میں شامل ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے مخلوق خدا سے مہر و محبت، اور ہم صفحہ نمبر 140 پہ پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، کئی برس سے دل میں ایک امنگ اٹکیلیاں لے رہی تھی کہ کاش روحانی کمالات تک دسترس ہو جائے، مگر طریقہ کار سے لابلد ہونے کی وجہ سے مسلسل ناکامی کا سامنا رہا۔ اسی دوران میں ایک انکشاف ہوا کہ میرے نفس پر ایک دبیس سا پردہ پڑا ہوا ہے جو میری روح کو برابر پریشان کر رہا ہے، اور یہ پردہ عوام الناس سے بے مروتی ان کی لغزشوں کو معاف نہ کرنے کا تھا۔ یہ غیر انسانی عادت میری روح کو کچوکے لگاتی رہتی تھی۔ یہ انکشاف اس وقت مزید واضح ہو گیا جب میں نے ایک کتاب میں آیت اللہ حسن مدرس مرحوم کا یہ واقعہ پڑھا کہ انہوں نے حملہ آور دہشت گردوں کو معاف کر دیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ آیت اللہ مدرس اصفہان کے مدرسہ جدہ بزرگ میں مصروف تھے کہ چند کرائے کے قاتل آئے اور ان پر فائرنگ کر دی، مگر آپ بالکل محفوظ رہے۔ حملہ آور فرار ہونا چاہتے تھے کہ چند مضبوط قسم کے شاگردوں نے ان کو قابو میں لے لیا، ہتھیار چھین لیے اور ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس موقع پر جناب آیت اللہ نے ان سے فرمایا، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، جلدی جلدی یہاں سے کسی مخفی جگہ پر چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ پولیس تمہیں پکڑ لے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ میرے دشمنوں نے تمہیں دھوکے سے اس کام پر مامور کیا ہے، جبکہ تم مجھ سے واقف نہیں ہو، اس لیے تمہارا کوئی قصور نہیں۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا اور اس سے پہلے میں حضرات ائمہ اطہار علیہ السلام کی 20 ایسے واقعات پڑھ چکا تھا جس میں انہوں نے اپنے بدترین مخالفین حتیٰ کہ قاتلوں تک کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا تھا، جس میں حضرت امیر المومنین کا اپنے قاتل ابن ملجم کے ساتھ نہایت مشفقانہ رویہ سر فہرست ہے، تو میں پوری طرح سمجھ گیا کہ مجھ میں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ میں لوگوں سے سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہوں، اور اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو میں کبھی بھی اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مجھے بہرحال یہ عادت ترک کر دینی چاہیے۔ انسان کو دوسرے انسان بھائیوں کا دوست اور خیر خواہ ہونا چاہیے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص صبح و شام اپنے ہی حال میں مست رہے اور دوسروں کا خیال نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ یہ تو جانور پن ہے کہ ہر وقت اپنی ہی فکر میں رہنا اور دوسروں کا خیال نہ کرنا۔ انسان کو دوسروں کے لیے جذبہ قربانی رکھنا چاہیے، دوسروں کے آرام کی خاطر اپنے آپ کو تکلیف دینے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور صبح و شام مخلوق خدا کی خاطر خدمت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
میں نے اپنے اس روحانی مرض کے لیے فیصلہ کیا کہ 40 دن تک برابر ہر روز و صبح سورہ دہر کی ایک مرتبہ تلاوت کیا کروں گا۔ میں نے اس وظیفے کے بارے میں نہ کسی عالم سے سنا تھا اور نہ ہی کسی کتاب میں پڑھا تھا، بلکہ میرے اس فیصلے کی بنیاد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، یعنی کسی حاجت کے لیے قرآن مجید کی کوئی بھی سورہ پڑھ لی جائے تو جلد یا بدیر وہ حاجت ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ ریفرنس بحار الانوار، جلد نمبر 92، صفحہ نمبر 204۔ اس سورہ مجیدہ کی انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سورہ مبارکہ میں پنجتن پاک علیہ السلام کی ایثار و قربانی کی بہترین مثال کا ذکر کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ سورہ جذبہ ایثار و قربانی کے وجود میں لانے کا بہترین وسیلہ بن سکتی ہے۔ خصوصی طور پر میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتا تھا اور جناب امیر المومنین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین علیہم السلام کا واسطہ دے کر التجا کرتا تھا کہ میری اس روحانی مرض کو شفا عطا فرما اور میری روح کو اس غلاظت سے نجات دے کر پاک و پاکیزہ بنا دے۔ آخر ایک دن جب میں دوپہر کے کھانے کے بعد سستانے کے لیے سو گیا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سید صاحب جو علماء کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے تشریف لائے، میری پشت پر ہاتھ مارا اور میری رگوں سے تھوڑا سا سیاہی مائل خون نکال کر پھینک دیا۔ فوراً ہی میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا سے محسوس کرنے لگا، میرا دل نرم پڑ گیا اور عوام کی محبت گویا میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ البتہ میں ان بزرگ کو پہچان نہ سکا۔ اگلی صبح ایک سید صاحب واقعی میرے پاس تشریف لائے جن کا بہت حد تک حلیہ خواب میں آنے والے بزرگ سے ملتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کسی ایسی چیز کا تقاضا کیا جس کو مہیا کرنا میرے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ میں نے حسب سابق ان سے جان چھڑانا چاہی، مگر انہوں نے مجھے نصیحت فرمائی اور ایک مہربان باپ کی طرح مجھے اس بری عادت کو ترک کرنے کی ہدایت فرمائی۔ مجھے ایک دم کل والا خواب یاد آ گیا اور بالکل ایسا لگا کہ ان بزرگ کی نصیحت آموز باتوں سے میری یہ بری عادت اس طرح مجھ سے دور چلی گئی تھی کہ جس طرح میری رگوں سے سیاہی مائل خون نکال کر پھینک دیا گیا تھا۔ لمحہ با لمحہ میرا دل نرم ہوتا گیا اور لوگوں کے بارے میں میرے دل میں محبت سی پیدا ہوتی گئی۔ میں نے اس نعمت غیر مترقبہ کے شکر کے طور پر ان بزرگ سید کا کام بھی کر دیا، گرچہ وہ میرے لیے ایک مشکل کام تھا، مگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے سوا اس کام کو کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس واقعے کے بعد میں لوگوں کے امور میں دلچسپی لینے لگا اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دینے لگا۔ میں نے گویا اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ مجھے یاد آیا کہ انسان کی روزی تو اللہ سبحانہ نے خود اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ چنانچہ وہی کام جو عام طور پر لوگ اپنی روزی کمانے کے لیے کرتے ہیں میں لوگوں کی خدمت کے طور پر کرنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر قسم کی غفلت اور عدم توجہی ختم ہو گئی، دھوکہ اور فریب جاتا رہا اور میرے سارے کام اللہ سبحانہ کی خوشنودی کے لیے وقف ہو گئے۔ الحمدللہ ہم صفحہ نمبر 143 تک پہنچ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ اس ہیڈنگ کا اختتام ہو گیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ ہیڈنگ ہوگی جلد بازی اور پیج ہے 143۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔